بے شک قرآن کریم اللہ پاک کی حکمت کا بے نظیر مجموعہ ہے۔ یہ الہامی کتاب 1400 سال قبل نازل ہوئی تاکہ انسان اس سے ہدایت حاصل کریں اور زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں، اور یہ کتاب روز قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ رہے گی۔ قرآن پاک کا بے نظیر مجموعہ اور اس میں موجود معجزانہ صفات اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ پاک کی نازل کردہ وحی ہے، اور یہ بھی کہ یہ سائنس کی کتاب نہیں بلکہ سائنس یعنی نشانیوں کی کتاب ہے، جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے، پھر چاہے وہ موجودہ دور میں ہونے والی سائنسی دریافتیں ہی کیوں نہ ہوں، جن سے 21ویں صدی آج پردہ اٹھا رہی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر وہ حقائق حرف بحرف قرآن کریم میں 1400 سال قبل موجود ہیں، جو اس دور میں بنا کسی ٹیکنالوجی اور جدید آلات کے نہیں جانے جا سکتے تھے۔ قرآن کریم میں بے تحاشا سائنسی معجزات موجود ہیں جن سے حالیہ سائنس نے ابھی پردہ اٹھایا ہے، جبکہ کچھ معجزات ایسے ہیں جنہیں ابھی ہماری انسانی عقل اور فہم سمجھنے سے قاصر ہے، مگر شاید آنے والے دنوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی مزید اتنی ترقی کر لے گی کہ ہم ان رازوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو پائیں گے۔ 7ویں صدی میں قرآن پاک کے نزول سے قبل عرب معاشرہ بہت ہی بے بنیاد اور توہم پرست عقائد رکھتا تھا۔ وہ صرف انہی باتوں پر یقین رکھتے تھے جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے بتائی گئی تھی۔ انہیں کائنات سے واقفیت بالکل بھی نہیں تھی۔ مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ زمین پر موجود پہاڑ آسمانوں کو سہارا دیے ہوئے ہیں، یعنی ستون ہیں جنہوں نے اتنے اونچے آسمان کو اٹھا رکھا ہے، اور یہ بھی کہ زمین ہموار ہے اور پہاڑ اس کے کناروں پر موجود ہیں، لہذا وہ ڈر کے مارے سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں زمین کے کناروں سے نکل کر گر نہ جائیں۔ دوستو، یہ عقائد اس لیے تھے کیونکہ ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی اور نہ ہی کوئی تحقیق موجود تھی، مگر قرآن کریم نے اس دور کے اندر بھی ان بوسیدہ عقائد کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بنا کسی سہارے کے بلند کیا۔ لہذا 1400 سال قبل قرآن نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے اس نظریے کو باطل کر دیا کہ پہاڑ آسمان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں ان گنت سائنسی معجزات موجود ہیں، جن میں سے کائنات سے متعلق 5 سائنسی معجزات کا ذکر آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ کائنات کے آغاز سے متعلق 21ویں صدی کی موجودہ سائنس یہ نظریہ رکھتی ہے، اور سب سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ ہماری عظیم الشان کائنات ایک عظیم دھماکے یا بگ بینگ کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی۔ یہ دھماکہ مادہ اور وقت کے طول و عرض کی بدولت ممکن ہوا، جبکہ اس سے پہلے مادہ اور وقت یعنی ٹائم اور سپیس جیسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی، نہ ہی طاقت کا کوئی وجود تھا۔ حالیہ سائنسی تحقیقات کے مطابق ان تینوں چیزوں کو تخلیق کیا گیا ہے، اور ایک واحد نقطے کے ذریعے 15 کھرب سال پہلے یہ عظیم الشان کائنات تخلیق ہوئی۔ مطلب آج سائنس یہ مانتی ہے کہ یہ سب کچھ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ ان کے پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات اور طاقت ضرور موجود ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ذات ہے، کیونکہ ان حالیہ دریافتوں کا ذکر قرآن کریم 1400 سال قبل کو یوں بیان کرتا ہے: وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جبکہ بگ بینگ کے حالیہ سائنسی نظریے کو قرآن کریم کو یوں بیان کرتا ہے: کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، یعنی ایک نقطے میں بند تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔
اس کے علاوہ کائنات کے وجود سے متعلق تمام اہم حقائق قرآن پاک میں 1400 سال قبل بیان کر دیے گئے تھے۔ دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بنا کسی سائنسی آلات اور ٹیکنالوجی کے جب زمانِ عرب جہالت اور توہم پرستی میں مبتلا تھا، کوئی کیسے بھلا یہ سب حقائق بیان کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ پاک کے ہی الفاظ ہیں جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور تمام رازوں کو جاننے والا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک سائنسدان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہماری کائنات کا مزاج ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کائنات ایک ہی جگہ پر موجود ہے اور نہ ہی پھیل رہی ہے اور نہ ہی سکڑ رہی ہے۔ مگر اسی دوران روسی ماہر طبیعیات الیگزینڈر فریڈمن اور بیلجیم کے ماہر فلکیات جارج لیمیٹرن نے سائنسی تجربات اور مشاہدات کر کے واضح حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے، یعنی لگاتار پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور ماہر فلکیات ایڈورڈ ہبل نے اپنی دوربین سے مشاہدات کر کے دریافت کیا کہ ستارے اور کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دور ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔ لہذا 1929 تک یہ حقیقت مان لی گئی کہ بگ بینگ دھماکے کے بعد سے ہماری کائنات مسلسل روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک عظیم دھماکے کے بعد اس کے ٹکڑے پھٹ کر دور پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح بگ بینگ کے اثرات اب تک موجود ہیں اور اس کے ٹکڑے یعنی کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان 21ویں صدی کی حالیہ دریافتوں کو قرآن کریم 1400 سال قبل کچھ یوں بیان کرتا ہے: آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وسعت دینے سے مراد ہماری کائنات کا پھیلاؤ ہے، جبکہ آسمانوں کے لفظ سے مراد خلا اور کائنات ہے۔ یہ حقائق قرآن کریم میں اس وقت بیان کیے گئے جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے۔ دوستو ہماری کائنات ایک بہت ہی بے مثل اور لازوال تخلیق ہے۔ اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں بنی نوع انسان کو کئی صدیوں کی ریسرچ اور تجربات کرنا پڑے، اور یوں 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے جانا کہ ہماری زمین کے گرد موجود فضائی ماحول زمین پر موجود زندگی قائم کرنے میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حتیٰ کہ زمین کے گرد اگر یہ فضائی ماحول موجود نہ ہو تو زمین کا وجود چند سیکنڈوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بڑے بڑے شہاب ثاقب اور الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانی وجود کو تابکاری سے ہلاک کر دیں گے، یعنی زمین پر موجود یہ تہیں انسانوں کے لیے ایک محفوظ چھت کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں، اور خلا سے آنے والی مہلک شعاعوں کو روک کر اور صاف کر کے صرف بے ضرر اور کارآمد شعاعوں مثلاً ایکس ریز، الٹرا وائلٹ ریز، انفرا ریڈ ریز اور ریڈیو ویوز کو گزرنے دیتی ہیں، جو پودوں اور تمام جانداروں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے گرد موجود یہ فضائی ماحول خلا میں موجود جما دینے والی سردی جو کہ -270 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدت تک ہوتی ہے، اس سے بھی زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ دوستو زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود سب سے اوپری تہ اوزون لیئر کہلاتی ہے، جو سورج کی تابکاری شعاعوں کو صاف کر کے مخصوص روشنی کا حصہ ہی زمین پر آنے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے مقناطیسی میدان سے پیدا شدہ وین ایلن ریڈیشن بیلٹ خلا میں موجود سورج اور دوسرے ستاروں سے آنے والی مہلک شعاعوں کو روکتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے گرد انسانوں کی حفاظت کے لیے
ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے، اور یقیناً یہ اتفاقاً موجود نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، جس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک میں رب کریم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کی فضا یا اس کو گھیرنے والا کرہ بعد کئی لیئرز پر مشتمل ہے، اور ہر ایک تہہ انسانی زندگی کے وجود کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تہیں خلا سے آنے والے نقصان دہ مادوں کو خلا میں ہی واپس بھیج دیتی ہیں یا زمین پر بحفاظت پہنچا دیتی ہیں۔ زمین سے 14 سے 15 کلومیٹر کی اونچائی پر موجود فضائی تہہ کا نام ٹروپوسفیئر ہے، اور یہ زمین کے گرد ایٹماسفیئر کا 90% حصہ ہے۔ اس کا کام پانی کے بخارات کو ٹھنڈا کر کے واپس زمین پر بھیجنا ہے، جس کے ذریعے بارشیں اور موسمی اثرات جنم لیتے ہیں۔ میزوسفیئر کے اوپر کی سطح اسٹریٹوسفیئر کہلاتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ایک اور حصہ اوزون لیئر کہلاتا ہے، جو کہ زمین سے 25 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے، اور یہ خطرناک تابکاری شعاعوں کو ریفلیکٹ کر کے واپس خلا میں بھیج دیتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر سے اوپری تہہ میزوسفیئر کہلاتی ہے، جبکہ اس کے بعد تھرموسفیئر نامی تہہ کا نمبر آتا ہے۔ تھرموسفیئر کی ایک اور تہہ آئنوسفیئر کہلاتی ہے، جو زمین سے نشر ہونے والی ریڈیو ویوز کے مواصلاتی نظام میں کردار ادا کرتی ہے، یعنی اسی کی بدولت آپ تمام ٹی وی نشریات اور کمیونیکیشن دنیا بھر میں کر پاتے ہیں۔ دوستو، زمین کے گرد حفاظتی تہوں کا یہ ایٹماسفیئر تقریباً 480 سے 907 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جسے ایگزوسفیئر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری زمین کے گرد یہ حفاظتی تہیں کل 7 لیئرز پر مشتمل ہیں، اور ان کا ذکر بھی 1400 سال قبل اللہ پاک نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: اور پلٹنے والے آسمان کی قسم۔ اس کے علاوہ زمین کے گرد ان 7 تہوں کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں موجود ہیں تمہارے لیے پیدا کی، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں موجود ستارے، سیارے، چاند اور سورج ایک مخصوص دائرے یعنی اپنے آربٹ میں حرکت کر رہے ہیں، اور یہ حقائق کئی سو سالوں کی محنت سے بنائی گئی جدید فلکی سیٹلائٹ اور مشاہدات کے ذریعے سائنسدانوں کو حالیہ سالوں میں معلوم ہوئے ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر قرآن کریم ان حقائق سے 1400 سال قبل کچھ یوں پردہ اٹھاتا ہے: وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا، جن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ میں سورج کے مدار سے متعلق کچھ یوں بیان ہوتا ہے: اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ رہا ہے وہ اسی پر چلتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ نظام قادر مطلق اور با علم اللہ کا۔ بے شک سائنسی حقائق کی 1400 سال قبل قرآن کریم میں موجودگی اس کتاب کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور یہ بھی کہ یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں جنہیں آج کی حالیہ سائنس لفظ بلفظ سچ مان رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آسمان میں دن اور رات کے بدلنے میں ہم نے انسانوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فقرہ فرما کر پوری آیت کا مطلب سمجھا دیا کہ صرف عقل والوں کے لیے، یعنی دنیا اور کائنات کے راز قرآن کریم میں مکمل طور پر موجود ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف ان کو سمجھنے کی اور ان پر تحقیق کرنے کی۔
قرآن پاک میں اس وقت بھی ایسے حقائق موجود ہیں جن کو آج کا انسان اور حالیہ سائنس سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ حقائق بھی لفظ بہ لفظ ضرور سچ ثابت ہوں گے۔ دوستو، یہ تو تھی قرآن پاک کے سائنسی معجزات سے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوریج ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر